سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہمارے صوبہ سندھ کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ بڑی چالاکی سے 239 ASI جنہوں نے 33 سے 40 مارکس لی وہ سلیکٹ ہو گئے، اور جنہوں نے 50 سے لے کر 80 تک مارکس ہٹائے ہیں وہ کیسے رہے؟ سندھ پبلک سروس کمیشن نے اپنا مورال گرا دیا ہے کہ کیا آپ ان 239 ASI کو جنہوں نے 33 سے 40 مارک لیے ہیں اپنی سیکورٹی میں رکھنا پسند کریں گے؟ یہ آپ کے عہدے کی انسیٹ ہے۔ جو سیٹیں بچتی ہیں ان میں خدا آپ ہوش کے ناخن لیں اور میرٹ پہ وعدہ دیں، ایک دن ایسا آئے گا کہیں SP کو بھی کہیں گے کہ ڈالے میں پیچھے بیٹھ، اس کو سمجھا جو آپ سے یہ غلط کام لے رہے ہیں، خواجہ نے کی، جیسے کلیم امام نے کی، جیسے آقا آفتاب نے کی۔ ناظرین السلام علیکم، ایک مرتبہ پھر حقیقت نیوز کے ساتھ اپنے پروگرام سچ بڑا گناہ گار میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین آج کے پروگرام میں میں آپ کو سندھ پبلک سروس کمیشن اور سندھ گورنمنٹ کا گٹھ جوڑ اور آپ کو سندھ پبلک سروس کمیشن اور سندھ گورنمنٹ کا پوسٹ مارٹم کر کے دکھاؤں گا۔ آپ کا اپنا جرنلسٹ وفا اقبال سنگھ چنا آپ کے ساتھ پورے ثبوتوں کے ساتھ اور اپنی ریسرچ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہمارے صوبہ سندھ کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ سندھ کے پڑھے لکھے نوجوان اور ان کے ساتھ اتنی ناانصافی اور ان کی ماں باپ کی امنگوں کا سہارا کس طریقے سے وشواس گھات کیا جا رہا ہے۔ ناظرین آپ صرف 28 جولائی کے ASI کے رزلٹ کو دیکھیے کہ کس طرح بڑی چالاکی سے 239 ASI جنہوں نے 33 سے 40 مارکس لی وہ سلیکٹ ہو گئے، اور جنہوں نے 50 سے لے کر 80 تک مارکس ہٹائے ہیں وہ کیسے رہ گئے؟ ناظرین آپ دیکھیے کس طرح پورے سندھ میں ایک پڑھے لکھے نوجوانوں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے کہ سندھ بھر میں افسر کی جگہ جاہل اور ڈاکو بھرتی کیے جا رہے ہیں، جو دوسروں کا حق مارتے ہیں، جو پڑھے لکھے بچوں کا حق مارتے ہیں۔ جس ماں باپ نے اپنی خواہشوں کو سائیڈ میں رکھ کے اپنی اولاد کو پڑھایا اس کا حق کیسے مارا جائے؟ ناظرین آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل تعلیم کتنی مہنگی ہے اور کیسے ان کو مہنگا کیا گیا ہے۔ جیسے غریب غریب ہو جائے، امیر امیر ہو جائے، غریب کا بچہ کبھی بھی نہیں اچھی منزل پر پہنچے۔ افسوس ہے اس پالیسی پہ۔ ASI کی جاب ایک صرف پیپر نہیں ہے، اس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، 3-4 پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں فزیکل ٹیسٹ ہو گئی، پھر ریٹن ٹیسٹ ہو گئی، پھر اس کے ساتھ ایسے بھی ٹیسٹ لی جاتی ہے، اور آخر میں لاسٹ میں اس سے انٹرویو لیا جاتا ہے، اور انٹرویو کے بعد پتا چلتا ہے کہ 33 مارک لینے والے بندے ٹاور بن جاتے ہیں، 50 سے 80 مارک لینے والے فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے پاس میرٹ کی عزت، تعلیم کی عزت، کیا سندھ کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے ساتھ اتنا ناانصافی کریں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی میں کبھی بھی امید نہیں تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو بالکل ہاری اور ناری کی پارٹی تھی، مزدور کی پارٹی تھی، وہ چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، پورے پاکستان کی پارٹی تھی، مگر اس پالیسی نے، اس طریقے نے پاکستان پیپلز پارٹی کو صرف ایک صوبے تک محدود کر کے رکھ دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ان سندھ اور سندھی قوم نے 17 سال سے اقتدار میں رکھا، اس اعلیٰ ایوانوں تک پہنچایا، اعلیٰ عہدوں پہ پہنچایا۔ آج پڑھے لکھے نوجوانوں کے ساتھ یہ حساب ہوگا؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ میں بالکل کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ خدا جانتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں نظریاتی لوگوں کی بہت کمی ہو گئی ہے۔ کہاں گئے وہ نظریاتی لوگ جو عوام کے لیے سوچتے تھے، جن کے پاس عوام کا درد تھا، جن کے پاس تعلیم کا درد تھا، پڑھے لکھے نوجوانوں کا درد تھا؟ آج جب لوگ اتنی مہنگی پڑھائی ہونے کے باوجود جب بچے اس قابل بنے اور اپنی میرٹ پہ ٹیسٹ پاس کی، ان کے ساتھ یہ انصاف ہوا جو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے ساتھ، نوجوان بیٹیوں کے ساتھ، نوجوان بیٹوں کے ساتھ اتنا ظلم کرے گی اور ماں باپ کی امنگوں کے ساتھ اتنی ناانصافی کرے گی، یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی پارٹی تھی، مگر اس پالیسی نے پاکستان پیپلز پارٹی کو صرف سندھ صوبے کی پارٹی بنا کے رکھ دیا۔ مگر اس کے ساتھ اتنی بڑی وفا کی سندھ کے لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے، کہ آپ کو اس منظر تک پہنچایا
آپ کو 17 سال سے اقتدار ہے سندھ کا، مگر افسوس کی بات ہے آپ اس پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ یہ انصاف کریں. یہی پڑھے لکھے لوگ آپ کے ایجنٹ بنے، یہی پڑھے لکھے لوگ آپ کے ایجنٹ بننے کے بعد مانے دکھائی، مگر ان لوگوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جھیالے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سرمایہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہم بازو ہیں. مگر آپ جب اپنے بازو کی حفاظت نہیں کر سکو گے تو پھر آپ کے آگے کیسے چلو گے؟ یہ نہیں سمجھو کہ آپ کو دوبارہ الیکشن کے لیے آنا نہیں پڑے گا، آئیں گے آپ، مگر ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بچوں کے پاس، پڑھے لکھے نوجوانوں کے پاس، پڑھے لکھے نوجوان بچیوں کے پاس بالکل وہ قابلیت موجود ہے. آپ کو منہ پہ جواب دیں گے اور ایسا جواب دیں گے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھیں گے. اس مرتبہ ایسے نہیں ہوگا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی منسٹر ہیں، جتنے بھی ایم پی ہیں، جتنے بھی ایم این ہیں، یقین کرو جو بھی کام کر رہے ہیں بالکل محترمہ بے نظیر بھٹو کے روح کو تکلیف دے رہے ہیں، شیخ ذوالفقار علی بھٹو کے روح کو تکلیف دے رہے ہیں. کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی ایسی پارٹی نہیں تھی. پڑھے لکھے اور قابل بچوں کی عزت کی جاتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی میرٹ کی عزت کرتی تھی. کہاں گئے وہ نصیحتی لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوانوں کو سنبھالتے تھے، چاروں صوبوں کی زنجیر بنا کے رکھے تھے؟ مگر وہ نظریاتی لوگ جب نکل گئے، ایسے لوگ آ گئے ہیں ابھی پاکستان پیپلز پارٹی میں کہ صرف سندھ تک محدود ہو گئی. وہ بھی سندھ کے پڑھے لکھے نوجوانوں کی محبت ہے، سچائی ہے کہ آپ لوگوں کو سندھ کا 17 سال سے اقتدار دیا ہے، مگر آپ لوگوں نے ان کا وفا کا صلہ یہ دیا؟ کبھی بھی نہیں. اس کا جواب آپ کو ملے گا، آپ ہوش کے ناخن لیں. ناظرین، 3 دن پہلے اے ایس آئی کا رزلٹ آیا. اے ایس آئی کی 1821 سیٹیں ایڈورٹائزمنٹ میں آئی تھی. ابھی سندھ پبلک سروس کمیشن نے 1548 اے ایس آئی کی لسٹ سندھ گورنمنٹ کو بھیج دی. ان میں سے 239 اے ایس آئی وہ ہیں جنہوں نے 33 سے لے کر 40 تک مارکس اٹھائی، اور جن قابل بچوں نے 50 سے لے کر 80 تک جو مارکس اٹھائے ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے. یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے. کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن اس مرتبہ بھی ایسے ہی کرے گی جیسے پہلے کیا تھا. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ 273 سیٹ بچتی ہیں. ناظرین، آپ دیکھیے کہ کس طرح پاکستان خاص کر کے صوبہ سندھ کو تباہ کرنے میں ہمارے حکمرانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ 33 سے 40 مارک لینے والے سندھ پولیس میں کیا کام کریں گے؟ ایسی کیا ضرورت پڑ گئی سندھ پبلک سروس کمیشن کو کہ اس نے 50 سے 80 مارک لینے والے بچوں کو نظر انداز کیا، اور 239 اے ایس آئی جنہوں نے 33 سے 40 مارک لی ان کو سلیکٹ کر دیا. یہ انصاف پبلک سروس کمیشن کا. سندھ پبلک سروس کمیشن ایک وہ ادارہ ہے جہاں ہر سال ہزاروں بچے افسر بنتے ہیں. اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر سال ہزاروں ڈاکو بنتے ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ میں کوئی نہ کوئی نیا ڈاکو آ جاتا ہے. سندھ پبلک سروس کمیشن نے اپنا مورال گرا دیا ہے. میرا سوال ہے سندھ پبلک سروس کمیشن سے اور سندھ گورنمنٹ سے کہ کس طرح یہ 239 اے ایس آئی سندھ پولیس کا نام روشن کریں گے. کیا ان ایس آئی کی وجہ سے سندھ میں امن آئے گا؟ کیا یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ٹھیک کر پائیں گے یا سندھ کا بیڑا غرق کریں گے؟ ناظرین، اس وقت سندھ کے حالات آپ کے سامنے ہیں. سندھ پولیس ایک نوکری نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک وہ ذمہ داری ہے کہ عوام سکھ اور چین کا سانس لے سکے. یہ نہ ہو کہ عوام کا سکھ اور چین چھن جائے. یہ جو 60 سے 70 لاکھ دے کر ایس آئی بن جائیں گے، یہ کیا کام کریں گے؟ میرا ایک سوال ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے اور بلاول بھٹو زرداری سے، کیونکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. ایک سینئر سٹیزن کے ناطے میں بلاول بھٹو زرداری یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ان 239 اے ایس آئی کو جنہوں نے 33 سے 40 مارک لیے ہیں اپنی سیکورٹی میں رکھنا پسند کریں گے؟ ناظرین، سندھ گورنمنٹ کی اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ سندھ کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو دھوکہ نہیں دیں، سندھ کے عوام کو دھوکہ نہیں دیں، ان کو دھوکہ نہیں دیں جس کی وجہ سے اب 17 سال سے اقتدار میں ہیں. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو کی آئیڈیالوجی بالکل الٹ چل رہی ہے. چیئرمین صاحب بھٹو صاحب نے پڑھے لکھے نوجوانوں کی قدر کی. وہ بھٹو صاحب تھا جنہوں نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ڈھونڈا. چیئرمین صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. پاکستان کی کامیابی بنیاد المرصوص کا میسج دنیا تک پہنچایا. آپ نے ویسٹرن ورلڈ میں اپنا نام روشن کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کی اولین ترجیح ہے کہ آپ سندھ کی عوام کے ساتھ انصاف کرو. یہ جو سندھ پبلک سروس کمیشن میں مافیا بیٹھی ہوئی ہے
کون چلا رہا ہے اس کو؟ سندھ گورنمنٹ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں چلا رہا، اور سندھ گورنمنٹ کے علاوہ اور کوئی چلا نہیں سکتا. تو آخر یہ سندھ پبلک سروس کمیشن والے کب تک ایسے کرتے رہیں گے؟ یہ 239 ASI جو 33 سے 40 مارک لے کر سندھ پولیس میں آئیں گے، اس میں آپ کا نام روشن ہوگا یا خراب ہوگا، یہ آپ خود سوچیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ ویڈیو دیکھیے اور بتائیں یہ کون لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی کا نام روشن کر رہے ہیں. یہ پتہ چلے گا یہ حال فلان جو اصلی جو ہے قابل استعداری نہیں کنفرم کندا قابل استعداری نہیں کنفرم کندا قابل استعداری نہیں کنفرم کندا قابل استعداری نہیں کنفرم کندا. آپ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا منشور یاد کرنا چاہیے. کیا اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی بنی تھی؟ ناظرین، سندھ گورنمنٹ نے سندھ کے ہر ڈپارٹمنٹ کو ایسے بنانے والی مشین بنا چکا ہے، چاہے وہ سندھ پبلک سروس کمیشن ہو، PTS ہو، NTS ہو یا سکر IBA ٹیسٹنگ سروس ہو. کہیں پہ چالان سے کمایا جاتا ہے اور کہیں پہ انٹرویو سے کمایا جاتا ہے اور کہیں پہ 70 سے 80 لاکھ لے کر کمایا جاتا ہے. سندھ گورنمنٹ کا یہ کرپشن بچے بچے کو پتا ہے. کرپشن کہنا بہت کم ہے، یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل بنایا جا رہا ہے. آج سندھ میں ہر جگہ ایک سندھ 10 قانون بنائے گئے ہیں. میری ریکویسٹ ہے پاکستان کے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے اچھے افسران سے ریکویسٹ ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن نے 1821 سیٹ کی ایڈورٹائزمنٹ دی تھی. ان میں سے سندھ پبلک سروس کمیشن نے 1548 سیٹس کی لسٹ سندھ گورنمنٹ کو بھیج دی ہے، جن میں 239 33 سے لے کر 40 مارک والے بھی شامل ہیں. اور اس کے ساتھ 1821 میں سے 1548 مائنس کریں پھر بھی 273 سیٹ بچتی ہیں. 273 سیٹ بچی ہوئی اور 239 سیٹ جنہوں نے پیسے لے کر اپنے آپ کو خود سلیکٹ کروایا، ٹوٹل 516. یہ جابس لاڑکانہ، سکر، بھیرپور خاص، شہید بے نظیر آباد، ان رینج میں پڑھے لکھے قابل بچوں کو سلیکٹ کیا جائے تاکہ کہ سندھ پولیس ایک مضبوط ادارہ بنے. ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کسی بھی پڑھے لکھے نوجوان سے تو کبھی بھی دور نہیں ہے. ہر انسان سمجھتا ہے. 2016 میں AD خواجہ IG تھے، ایسے ہی سندھ پولیس میں بھرتیاں شروع ہوئی، مگر اس نے کہا کہ مجھے فورس اٹھانی ہے، فورس. اس وقت بھی سندھ گورنمنٹ نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے AD خواجہ کے اوپر آبجیکشن لگائی، بہت بڑی باتیں کی، مگر اس نے ثابت کر کے دکھایا کہ میں سندھ کا IG ہوں، میں سندھ پولیس کا جنرل ہوں. کیونکہ یہ ایجنسی کا پہلا سیڑھی ہے جس کو سندھ پولیس کہتے ہیں، جس کو پاکستان پولیس کہتے ہیں. مگر اس نے ثابت کر کے دکھایا کہ ہماری پولیس فیل کیوں ہوتی ہے. ہماری پولیس فیل اسی لیے ہوتی ہے کہ جب کوئی افسر میرٹ پہ پڑھا لکھا نوجوان قابل نہیں لائے گا تو وہ بنگلوں کی ڈیوٹی نبھائیں گے، وہ MP MLA سے نبھائیں گے. پھر حقدار کو حق نہیں ملے گا. حقدار کو جب حق نہیں ملے گا تو ہر جگہ سے آواز اٹھے گی، انسان تکلیف میں آئے گا. مگر اس نے ثابت کر کے دکھایا کہ میں سندھ پولیس کا جنرل ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں اپنی قابلیت پہ، اپنی میرٹ پہ اس فورس میں نوجوان اٹھاؤں گا جو ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے سندھ صوبے کے لیے کام کریں گے. سلام آئے گی AD خواجہ صاحب کو. مگر غلام نبی میمن صاحب، آپ بھی سندھ کے IG ہیں، آپ کے اوپر بھی فرض بنتا ہے، آپ بھی اپنے فرض سے سچائی کریں، نبھائیں، بالکل ثابت کر کے دکھائیں کہ میرے پاس قلم کی دولت ہے، میں ایک سندھ پولیس کا جنرل ہوں. مگر آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. جس طریقے سے آپ کو اٹھاتے ہیں آپ اٹھ جاتے ہیں، جس طریقے سے آپ کو بٹھاتے ہیں آپ بیٹھ جاتے ہیں. یہ آپ سے کبھی بھی امید نہیں تھی. آپ اتنی بڑی فورس کے جنرل ہیں سر، کم از کم یہ سندھ کے پڑھے لکھے نوجوان کہاں جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سندھ کو کیا پورے پاکستان کی تعلیم کتنی مہنگی ہے، کیسے مہنگے کیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ جیسے غریب کا بچہ کبھی بھی آگے نہیں آئے. مگر افسوس ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہی آگے آتا ہے. یہ آپ کے عہدے کی انسلٹ ہے جو نہیں ہونی چاہیے. IG غلام نبی صاحب، ابھی بھی وقت ہے. 239 جو 33 سے لے کے 40 تک آپ لوگوں نے یہ سلیکٹ کیے ہیں، اور اس کے علاوہ 273 جو سیٹیں بچتی ہیں ان میں خدا را آپ ہونش کے ناخن لیں اور میرٹ پہ وہ آرڈر دیں
تاکہ سندھ کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے پاس وہ آرڈر آئیں جو سندھ اور پاکستان کی خدمت کر سکیں. جنہوں نے 50 سے 80 مارکس لیے ان کا حق بنتا ہے, ان کا حق نہیں بنتا جنہوں نے 33 سے 40 مارکس اٹھائے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ سندھ پبلک سروس کمیشن کیا یہ آئی جی صاحب آپ سے بھی اوپر ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا ہے. آپ ادارے کے مالک ہیں, آپ سندھ پولیس کے جنرل ہیں. آپ کو اللہ پاک نے جو عزت دی ہے اس عزت کو تو سنبھالو, اس قلم کو تو سنبھالو. آپ منہ میں منہ ملا کے بات تو کر کے دیکھو. کیا آئی ڈی خواجہ آفیسر نہیں تھا؟ کیا آئی ڈی خواجہ آئی جی نہیں تھا؟ کیا ڈاکٹر کلیم امام آئی جی نہیں تھا؟ کیسے میرٹ کو عزت دی؟ آپ بھول گئے, آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ کو جس طریقے سے اٹھا جاتے ہو, جس طریقے سے بٹھاتے بیٹھ جاتے ہو. آئی جی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے لیے عزت ہے, آپ ہمارے سندھ پولیس کے ادارے کے آپ جنرل ہیں, مگر افسوس آپ کو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ صرف ہمارا کہنا مانو, جیسے ہم کہیں ویسے کرو, نہیں تو یہ آپ کی آئی جی کی سیٹ چلی جائے گی. یہ آپ اپنی سیٹ بچانے کے چکر میں ہزاروں نوجوان پڑھے لکھے کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. خدا را ابھی بھی وقت ہے آپ اپنے ادارے کو ثابت قدم کھڑا کریں تاکہ اس میں ادارے کی بھی عزت ہو, آپ کی بھی عزت ہو. آئی جی غلام نبی میمن صاحب ایسے نہ ہو کہ آج ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ایک معمولی سا بندہ بڑی آواز سے کہتا ہے کہ تیرے جیسا ایسا 4 ڈالے میں بٹھاتا ہوں, تم ہوتا کون ہے میرے کو روک نہیں آ رہا. ایسا لوگ کر رہا تھا ڈالے میں بھی آ رہی تھا چاچا ٹھیک سے تو اچھی کریے گا بڑے جوں بات کر چوت ہلے مٹین کرے نن کے شکے لٹی کو نن پائے لوسی لوسی بھیڑ جا تھانے میں. ایک دن ایسا آئے گا کہیں ایس پی کو بھی کہیں گے کہ ڈالے میں پیچھے بیٹھ. یہ آپ کی پولیس کی عزت تو پھر حقدار کو کیسے ملے گا, مظلوم کو کیسے ملے گا؟ ایسے نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے ادارے کی پہلے عزت کریں جس میں آپ کی عزت بنے, جس میں سندھ کی عزت بنے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی عزت بنے. اس کو سمجھاؤ جو آپ سے یہ غلط کام لے رہے ہیں ان سے بھی بات کرو منہ میں منہ ملا کے, جیسے اے ڈی خواجہ نے کی, جیسے کلیم امام نے کی, جیسے آغا آفتاب نے کی. ناظرین باتیں تو بہت ہیں, پھر ملیں گے اپنے یوٹیوب چینل حقیقت نیوز کے ساتھ. سچ بڑا گناہگار جرنلسٹ اینڈ اینالسٹ وفا اقبال حسین چنا آپ سے اجازت لیتا ہوں. السلام علیکم.